الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ اور ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے ظلم سے تنگ آ کر اور اللہ رب العزت کے حکم اور اجازت سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے، اور راستے میں غار ثور کے اندر آپ کا قیام تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، اسلام کا دشمن، اللہ کا دشمن، وہ آپ کا تعاقب کرتے ہوئے اس غار کے منہ تک پہنچ گیا تھا. تو جب وہ دشمن غار کے منہ تک پہنچا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، آپ کو جب
یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ کہیں دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ نہ جائے، آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، آپ کو ایذا نہ پہنچے، تو اللہ رب العزت نے اس منظر کی منظر کشی کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو اس غار کے اندر کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے میرے ساتھی تو غم نہ کر، پریشان نہ ہو، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے تو دشمن پہنچ نہیں سکتا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی رفاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام آنے سے بھی پہلے کی ہے، کہ جب آپ کی عمر ابھی 18 برس تھی اس وقت سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، آپ کے ساتھ رہتے تھے، آپ سے ان کی رفاقت اور دوستی تھی۔ تو اندازہ لگائیے کہ جیسے بندہ خود ہوتا ہے ویسے اس کے دوست ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی پاکیزہ زندگی تھی کہ نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، آپ جھوٹ نہیں بولتے تھے، آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو پہلے اپنی 40 سالہ زندگی کے بارے میں ان سے سوال کیا کہ میں نے تمہارے اندر جو 40 سال گزارے ہیں تم نے مجھے کیسا پایا؟ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ تو سب نے یہی کہا کہ آپ کو ہم نے سچا اور امانت دار پایا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے اندر اور ان کی شخصیت کے اندر بھی یہ چیزیں، سچائی، امانت داری، دیانت داری، پروقار ہونا اور غیر اللہ کے سامنے نہ جھکنا، یہ اسلام لانے سے پہلے اللہ رب العزت نے رکھ دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کی طبیعت میں یہ چیز رکھ دی۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھر والوں کے علاوہ جو ایمان لانے والے میں تھے اور مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ اندازہ لگائیے کہ ایک ایسا شخص جو تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، دنیا کے سفر کرتا ہے، اور جب اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پتا چلا کہ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا کسی تأمل کے، بلا کسی سوال کے، بلا کسی مشورے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور آپ پر ایمان لے آئے۔ اور پھر ایمان لانے کے بعد صرف یہی نہیں کہ کلمہ پڑھ کر آپ بیٹھ گئے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب میرے ذمہ کام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا کام ہے وہ آپ کا کام ہے، یعنی کہ لوگوں کو شرک سے، بت پرستی سے، غیر اللہ سے نکال کر اللہ کی توحید پر لے آنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت دینی ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے دن ہی کئی لوگوں کو مسلمان کر کے شام تک لے کر آئے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اس امت کی اکائی وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر اکائی نہ ہو تو باقی سارے ان سے وہ بے وقت ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح امت کی اکائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ کے اس امت کی ابتدا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پھر
حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ کی صحبت میں تھے، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو اس ہجرت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا ساتھی بنایا۔ لوگوں کی امانتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ رکھواتے تھے، وہ امانتیں آپ نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی کہ جب صبح ہو جائے تو یہ لوگ ان لوگوں کے حوالے کر کے آپ بھی مدینہ تشریف لے آئیے گا، اور خود حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ یعنی کہ آپ کے ایسے معتمد تھے کہ کسی اور پہ اعتماد نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد کیا اور آپ کو اپنا ہم سفر بنایا۔ اور یہ ہجرت کا واقعہ اسلامی تاریخ کے اندر وہ واقعہ ہے کہ اس کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ جو اسلامی کیلنڈر ہے وہ بھی اس ہجرت سے شروع کیا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی مقامات پر کئی احادیث کے اندر آپ نے تعریف فرمائی، اور کئی مقامات پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قرآن کے اندر آیات اتری۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک یہودی فنحاس اس کا نام تھا، اس نے ایک مدرسہ سا بنایا ہوا تھا، وہاں بیٹھ کر تورات کی تعلیم دیتا تھا یہودیوں کو۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دعوت دینے کے لیے وہاں چلے گئے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے، کلمے کی دعوت دینے کے لیے، اور اسے کہا کہ فنحاس تو جانتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہے، اور تورات کے اندر جو نشانیاں اللہ کے نبی کی بیان کی گئی ہیں وہ ساری نشانیاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں، اس کے باوجود تو ایمان نہیں لاتا، اللہ سے ڈر اور ایمان لے آ، کلمہ پڑھ لے۔ تو اس یہودی نے آپ کی اس دعوت کے جواب کے اندر اللہ رب العزت کی شان کے اندر گستاخی کی کہ تم کہتے ہو تمہارا اللہ تو بہت غنی ہے، ہم فقیر ہیں، اور جبکہ تمہارا اللہ تم سے قرضے مانگتا ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اس کی بات سنی تو آپ کو غصہ آ گیا اور آپ نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ رب العزت کے لیے اس طرح کے گستاخانہ الفاظ کہتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے معاہدہ نہ کیا ہوتا تو آج میں تیری گردن اڑا دیتا۔ اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں سے چلے گئے، اور پیچھے پیچھے وہ فنحاس اپنا منہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور شکایت کرنے لگا کہ ابو بکر نے مجھے مارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ یوں معاملہ ہے، اس نے یوں کہا یوں کہا۔ تو وہ تھا تو یہودی مکر گیا، کہتا میں نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں۔ تو اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ فرماتے، کوئی ارشاد فرماتے، جبرائیل امین آسمان سے قرآن لے کر اترے کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ تحقیق اللہ رب العزت نے سن لی ہے ان لوگوں کی بات کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے نعوذ باللہ اور ہم غنی۔ سلکتہ ما قالوا وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس نے جو کچھ کہا ہے ہم نے وہ لکھ لیا ہے، اور انہوں نے جو انبیاء کو ناحق قتل کیا وہ بھی ہمارے پاس لکھا ہوا۔ تو اندازہ لگائیے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کا کہ جب ان کی ذات پر بات آئی اللہ رب العزت نے قرآن اتار دیا، قرآن سے ان کی تائید فرمائی، اور ان کی گواہی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پیارے تھے، اتنا گہرا تعلق تھا۔ حضرت ربیعہ اسلمی ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
زمین کا ایک ٹکڑا مجھے عنایت فرمایا اور اس کے ساتھ ہی دوسرا ٹکڑا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمایا۔ اب اس زمین پر کام کرتے کرتے اس کی حد کے بارے میں ہم دونوں کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہو گیا، اور جس پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سخت الفاظ مجھے کہہ دیے۔ تو جب ان کی زبان سے وہ سخت الفاظ نکل گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تو وہ تھے نا کہ جنہیں اپنی آخرت کی زیادہ فکر تھی، جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے وہ الفاظ نکلے تو فوراً ان کو احساس ہوا کہ یہ میں نے غلط الفاظ کہہ دیے ہیں۔ تو حضرت ربیعہ اسلمی سے فرمایا کہ تم مجھ سے بدلہ لے لو اور تم بھی مجھے یہی الفاظ کہہ دو۔ تو وہ کہنے لگے میں تو نہیں کہتا، میں تو یہ الفاظ آپ کو نہیں کہوں گا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور پریشانی ہوئی کہ یہ تو معاملہ آخرت میں ڈال دیا اس نے، دنیا کے اندر تو بدلہ ہو جائے گا، آخرت کے اندر بدلہ دینا بڑا مشکل ہے۔ تو فرمایا کہ تم مجھے وہی الفاظ کہہ دو ورنہ میں رسول اللہ سے مدد طلب کروں۔ آپ نے کہا میں وہ الفاظ آپ کو نہیں کہہ سکتا۔ اسی دوران حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ میرے قبیلے کے بنو اسلم کے کچھ لوگ وہاں آ گئے اور وہ بھی اعتراض کرنے لگے کہ سخت لفظ بھی پہلے خود کہا اور اب مطالبہ بھی خود کہہ رہے ہیں اور رسول اللہ سے شکایت کا بھی کہہ رہے ہیں، یہ کیا بات؟ فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے کہ میں رسول اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے جانے لگا تو میرے قبیلے کے لوگ بھی میرے ساتھ چلنے لگے۔ تو حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو کہا کہ تم رک جاؤ، تم میرے ساتھ نہ آؤ، کیونکہ تم جانتے نہیں ہو کہ یہ شخص کون ہے، یہ ذو شیبۃ المسلمین ہے، یہ رسول اللہ کے بعد امت مسلمہ کے اندر سب سے بزرگ شخص ہے، اور اگر تم لوگ میرے ساتھ آؤ گے تو یہ سمجھے گا کہ ربیعہ اپنے قبیلے کو لے کے آیا ہے ایک چھوٹی سی بات کے لیے اور یہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور اگر یہ شخص مجھ سے ناراض ہو گیا تو اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اور اگر اللہ کا رسول ناراض ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی راضی نہیں رہیں گے، اللہ بھی ناراض ہو جائیں گے، لہٰذا تم میرے ساتھ نہ آؤ بلکہ مجھے جانے دو۔ حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے منہ سے ربیعہ کے لیے کچھ سخت الفاظ نکل گئے ہیں، اب میں اسے کہتا ہوں بدلہ لے لے تو یہ بدلہ نہیں لیتا، آپ اسے حکم فرمائیں کہ یہ مجھ سے بدلہ لے لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ربیعہ تو یوں تو نہ کہہ جس طرح اس نے کہا، بلکہ آپ یوں کہیے کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے، اللہ آپ کو معاف فرمائے، یہ الفاظ آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دے۔ تو اندازہ لگائیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو آخرت کی فکر تھی، اور پھر ان صحابہ میں سے سب سے افضل صحابی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر اپنی آخرت کی فکر کی، اور پھر دوسرے صحابہ کو ان کے مرتبے اور مقام کا کس قدر علم تھا کہ ان کو فکر تھی کہ یہ شخص ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں تو رسول اللہ کی رفاقت ملی جو ملی، اللہ رب العزت نے ان کے انتقال کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا فرمائی کہ آج بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک کے اندر دفن، کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہے اس سے کچھ اوپر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ مبارک کے اندر آج بھی مدفون، اور پھر جہاں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدمین مبارک ہے اس سے تھوڑا اوپر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہے۔ اندازہ لگائیے کہ جو انوارات اور برکات اللہ رب العزت کے روضہ رسول پہ نازل ہوتے ہیں وہ کہیں نازل نہیں ہوتے، اور جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پہ نازل ہوتے ہیں تو ساتھ سوئے ہوئے سیدنا ابوبکر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر بھی نازل ہوتے ہیں۔ اور قیامت تک جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے لیے جائے گا اور آپ پر درود و سلام پڑھے گا تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بعد جب آگے بڑھے گا تو پہلے کہے گا السلام علیکم یا امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ قیامت تک پوری امت ان پر سلام پڑھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ امت کے لیے مشعل راہ ہیں، اور آپ کے خلفاء راشدین کے بارے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی
وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے، ان کی اتباع ہم پر لازم ہے اور ان کا ادب، احترام، ان کی تعظیم بھی ہم پر واجب ہے۔ اور ہم ان کی اتباع کیسے کریں گے؟ کہ جب ہمیں ان کی زندگی کے بارے کے اندر بھی معلومات تو ہوں گی، تبھی ہم ان کی اتباع کریں گے نا، کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کس طرح کی، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثاری کی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان شخصیات کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ جب ہم ان شخصیات کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، سب سے پہلے تو یہ کہ سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ، پھر اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خلفاء راشدین کی سیرت کا جب مطالعہ کریں گے تو پھر ہماری زندگی کے اندر تبدیلی ہوگی، کیونکہ جب ہمیں معلومات ہی نہیں ہوں گی تو پھر تبدیلی کیسے آئے گی؟ جب ہمیں علم ہی نہیں ہوگا تو ہماری زندگی ان کے نقش قدم پر کیسے چلے گی؟ ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان شخصیات کا مطالعہ کریں، ان کو سیکھیں، ان کو پڑھیں اور ان کی اتباع کریں، تاکہ ہم سے اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق